الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا كتاب بعد كتابه ولا أمة بعد أمته أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان شریف کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی، یہ اللہ کا مہینہ ہے، جیسے بیت اللہ کی نسبت برہانہ کی طرف جیسے بیت اللہ کی نسبت ہے، یہ شرافت کے لیے ہے کہ یہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ ہے محرم۔ تو محرم کی بہت ساری خصوصیات ہیں، اس میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ 10 محرم کو روزہ رکھا جائے۔ 10 محرم کو روزہ رکھنا بہت عام ترین روزہ ہے، ثواب کے اعتبار سے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ 10 محرم کا روزہ رمضان شریف کے فرض ہونے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھا کرتے تھے۔ مسلم شریف جلد اول کتاب الصوم میں ہے، قریش بھی جاہلیت کے دور سے 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھتے تھے۔ جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو آپ نے 10 محرم کا روزہ رکھا، اور آپ نے دیکھا یہودی بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے پوچھا، تم کیوں 10 محرم کا روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 10 محرم کو فتح دی تھی اور فرعون اور فرعونیوں کو غرق کیا تھا، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ تعلق ہے یہودیوں کے مقابلے میں، لہذا ہم روزہ آئندہ سال اگر میں حیات رہا تو حضرت نے فرمایا 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھیں گے، یا 10ویں اور 11ویں کا روزہ رکھیں گے، تاکہ یہود کے ساتھ مشابہت نہ ہو، یہود کی مخالفت ہو۔ لیکن جس سال آپ نے فرمایا اس سے اگلے سال آپ حیات نہ تھے دنیا میں، کیونکہ محرم گزرنے کے بعد ربیع الاول میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تھے۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین باقاعدہ 9 اور 10 کو روزہ رکھتے تھے، یا 10 اور 11 کو، تاکہ یہود کی مخالفت ہو۔ علامہ شامی وغیرہ رحم اللہ نے لکھا ہے کہ اب کوئی صرف 10 محرم کا روزہ رکھے تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اب نہ یہود نہ ان کی مشابہت، البتہ کراہت تنزیہ ہے، غیر حدیث کی مخالفت ہے، ورنہ 10 محرم کو روزہ رکھ لیا جائے تو 10 محرم کا روزے کی فضیلت 1 سال روزے رکھنے کے برابر ثواب ہے۔ سنی کا کام یہ ہے کہ وہ 10 محرم کو روزہ رکھے اور گھر والوں پر رزق کی وسعت کرے۔ حدیث شریف میں جو 10 محرم کو گھر میں اچھا کھانا پکاتا ہے، اچھا کھلاتا ہے اپنے اہل خانہ بچوں کو، تو اللہ تعالیٰ سارا سال اس گھر میں برکت رکھتا ہے، وسعت ہی وسعت رکھتا ہے، کبھی رزق کی تنگی اس گھر میں نہیں آتی۔ اس لیے 10 محرم کو روزہ رکھنا اور کھانے کی وسعت کرنا یہ مستقل سنت ہے۔ بہت سارے اولیاء اللہ کہتے ہیں ہم نے بڑا تجربہ کیا، سارا سال اللہ تعالیٰ واقعتاً رزق کی وسعت رکھتے ہیں، اس وجہ سے 10 محرم کو روزہ کم از کم رکھنا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محرم کے ہر دن کا روزہ 30 روزوں کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی باقی دنوں میں روزہ رکھنا محرم میں بڑا کار ثواب ہے۔ قیامت بھی قائم ہوگی، 10 محرم کو جمعے کا دن ہوگا، 10 محرم کو قیامت قائم ہوگی، تو اس وجہ سے 10 محرم کو بڑی اہمیت ہے۔ لیکن 10 محرم کو جو ہے جمع ہو کر قبرستان جانا یہ اہل السنت والجماعت کے نظریے کے خلاف ہے۔ 10 محرم میں اس کے علاوہ سنی حضرات کچھ نہیں کر سکتے، اس کے لیے سنت نہیں ہے، کیونکہ سارا سال قبرستان جانا جس وقت ضرورت ہو جس وقت چاہے جائے مستحب ہے۔ 10 محرم کو مقرر کرنا بدعت ہے۔ اللہ جل شانہ ہمارا حشر اہل السنت والجماعت کے ساتھ قیامت والے دن فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔